زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور ماہ مبارک کے رمضان قرآن کریم کے لیے بہار کا موسم ہے۔ لہذا ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورہ مبارک کی کہ جس کو سورہ مدثر کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے القابات پر مختلف سورہ مبارک مبنی ہیں، جس میں ہم نے سورہ مبارک مزمل کا بھی تذکرہ کیا، سورہ مبارک طٰہٰ کا بھی تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ مدثر، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کم و بیش جو معنی استعمال کیے گئے وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ اے کپڑے کے لپیٹنے والے مزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے مدثر۔ مدثر کے نام کے اعتبار سے ہی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور تنبیہ کیجیے۔ مدثر نام کے اعتبار سے ہی اس سورہ مبارک کا نام مدثر رکھا گیا۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 74 سورہ ہے، 74واں سورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 56 آیتوں کے اوپر، 56 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور 2 رکوع ہیں اس کے اندر۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو ابتدائی ایام جو اسلام کی تبلیغ کے تھے، تو پیغمبر کو پروردگار عالم باقاعدہ طور پر اس انداز سے ٹرین کر رہا تھا کہ رسول آپ نے کس انداز سے تبلیغ کرنی ہے۔ پروردگار عالم نے وہ فلسفی، وہ طریقہ کار پیغمبر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پیغمبر، مبلغ کے لیے ضروری کیا ہے؟ انداز تنبیہ۔ آپ کے تنبیہ کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جن کے اوپر اثر کرے۔ اور مبلغ اگر تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اسے انجام دینی ہے وہ خدا کی کبریائی کا اعلان ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز طہارت، اے رسول اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھیے گا، آپ کی ذات دوسروں کے لیے نمونہ ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو نجاستوں سے دور رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ذات لوگوں پر اثر کرنے کے لیے ہے۔ اور جب کچھ سمجھائیے تو احسان نہ جتلائیے گا۔ بعض اوقات نیکی کر کر انسان احسان کر کے ساری چیزوں کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اے حبیب اگر یہ ساری چیزیں کی، اس کے بعد صبر سے کام لیجئے گا، اور پھر پروردگار عالم پر اسے چھوڑ دیجئے گا۔ بنیادی طور پر پیغمبر کو بھی پیغام دیا گیا، اور رہتی قیامت تک کے لیے جو افراد تبلیغ کی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں انہیں سمجھایا گیا، خدا کی کبریائی اس کا اعلان کرو، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، نجاستوں سے دور رہو، احسان نہ جتلاؤ، اور صبر سے کام لو۔ اور پھر پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہوا ان لوگوں سے کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، وہ دن بہت بھاری ہوگا تم پر۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں اس شخص کی مذمت کرتی ہیں کہ جس نے پیغمبر کے خلاف مکے کے اندر کیمپین کی۔ جب پیغمبر تبلیغ کے مرحلے میں آئے اور لوگوں کے سامنے آ کر اعلان رسالت کیا، ابو سفیان اور کفار قریش جمع ہوئے۔ قریش کے لوگوں میں ایک کا نام ولید ابن مغیرہ تاریخ نے لکھا ہے، یا ولید ابن شعبہ تاریخ نے لکھا ہے۔ ابو سفیان اس کے پاس جمع ہوا، لوگوں کو لے کر جمع ہوا، کس طریقے سے محمد مصطفیٰ کی باتوں کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اس نے کہا مشہور کر دیتے ہیں شاعر ہے، لیکن پھر خود کہا کہ شاعر تو نہیں ہے۔ کہا مشہور کر دیتے ساحر ہیں، جادوگر ہیں، لیکن پھر خود کہا کہ محمد جادوگر تو نہیں ہے، اس کی باتوں کے اندر بڑی مٹھاس ہے، بہت اثر ہے۔ اب سوچنے لگا اتنے میں ابو سفیان نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بات کی نسبت تو دینی پڑے گی تاکہ لوگوں کو دور کریں۔ ولید کہتا ہے مجھے کچھ وقت دو، اور پھر لوگوں کے درمیان کہنے لگا کہ محمد تو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں۔ پیغمبر پر یہ الزام تراشی کی۔ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا خود قرآن کریم کے اندر کہ ہم اس کو سزا دیں گے، ہم اسے دیکھیں گے، اور ہم نے اس کے لیے آنکھ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر قرآن کریم اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پیغمبر کی باتوں کو اس وجہ سے نہیں سن رہے کہ ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ پیغمبر ساحر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پروردگار عالم نے چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن اور دن کی روشنی کی قسم کھائی کہ محمد کی باتوں میں کسی مقام پر بھی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ کلام بشر نہیں ہے، خدا کا کلام ہے۔ اور پھر قرآن اس انداز سے
مخاطب ہوتا ہے کہ روز قیامت اصحاب یمین سکون کے اندر ہوں گے، باقی سارے افراد اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ امام باقر کا فرمان ہے اصحاب یمین سے مراد ہمارے شیعہ ہیں کہ جو روز قیامت ہمیں اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے آئیں گے، پروردگار کی بارگاہ میں امن و سکون کے اندر ہوں گے، اور جو شخص ہم سے دشمنی رکھتا ہوگا اہل بیت سے، وہ اپنے اعمال کی قید کے اندر گرفتار ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے مجرمین سے اصحاب یمین سوال کریں گے تم یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو پھر وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ گوئی کرتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہ صفات ان لوگوں کی ہیں کہ جو مجرمین میں شمار ہوں گے، جو اعمال کے اندر قید میں پڑے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا اس شخص کی مانند ہے جس نے مکہ کے اندر فرمایا کہ جو شخص سورہ مبارکہ مدثر کی تلاوت کرے گا اس شخص کو وہ ثواب ملے گا کہ جس شخص نے بھی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر پیغمبر کی تکذیب کی، اس کے برابر 10 نیکیاں پروردگار عالم اسے عطا کرے گا جو شخص سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جملہ، امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ مدثر کی واجب نماز کے اندر تلاوت کرے، خدا پر حق ہے کہ اسے پیغمبر کے ہمراہ ان کے جوار میں قرار دے، اور دنیاوی زندگی میں کبھی بدبختی اور رنج و تکلیف اس کے دامنگیر نہ ہو، پروردگار عالم اتنا سکون اسے عنایت فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔